السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام اور میں ہوں عظمیٰ خان رومی۔ ناظرین، سوات کا علاقہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کی زد میں ہے اور کل کی تاریخ میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کی ہے۔ ایک وین جو ہے وہ طلباء کو اسکول لے کر جا رہی تھی اور اس وین پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، جبکہ طلباء جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ جو ڈرائیور ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ جو تیسری جماعت کا طالب علم ہے اس کو 3 گولیاں لگی ہیں، جس کی حالت ابھی تک جو ہے وہ نازک بتائی جا رہی ہے۔ 4 باغ تحصیل کا علاقہ ہے، گلی باغ، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور اس وقت جو مظاہرین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ سوات میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی اس لہر کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ حکومت سے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس واقعے میں جو اس واقعے سے جو لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں ان کا جو ہے ان کو دیکھا جائے اور اس تمام واقعے کا نوٹس لیا جائے، لیکن ابھی تک نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ان سے، مظاہرین سے، نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ کمشنر مالاکنڈ جو ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں مظاہرین سے بات کرنے کے لیے۔ نئی انتظامیہ ہے وہ وہاں پر کچھ پہنچی ہے بات کرنے کے لیے، لیکن ان کے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ صوبائی وزراء جو ہیں اس سلسلے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مراد سعید صاحب سے بھی رابطہ کیا، شوکت یوسف زئی صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، بیرسٹر سیف سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ شاید مصروفیات کے باعث وہ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکے۔ لیکن ابھی تک جو یہ معاملہ ہے اس پر صوبائی حکومت بھی خاموش نظر آ رہی ہے اور وفاقی حکومت بھی خاموش نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو 9 اکتوبر 2012 کو جو ملالہ یوسف زئی پر جس طرح سے حملہ ہوا تھا، ایک دفعہ پھر اس واقعے کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ ماہ بلکہ اگست کا یہ واقعہ ہے کہ جب سے یہ قبل اور مٹا کا علاقہ جہاں پر دہشت گردوں نے کچھ ایکٹیویٹیز شروع کی تھیں، جن پر سوات کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت ہم اپنے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے، اور معاملہ اس وقت جو ہے وہ سنگینی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے انور رضا اور سینئر صحافی عارف یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عارف یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عارف صاحب، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ تازہ ترین کیا صورتحال ہے اور مظاہرین کی طرف سے کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں؟ کیا ان سے کسی کی طرف سے رابطہ کیا گیا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمشنر نے بھی رابطہ نہیں کیا، مطلب جو پولیس ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جی بالکل، میں آپ کے انٹرو میں کچھ سنی کہ آپ صوبائی وزراء سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس وقت کی دلی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوسناک صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہی صوبائی حکومت ان کے وزراء نے اس اہم واقعے پر شبھ ساتھ دی ہے۔ ابتدا میں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو طالبان سوات میں آ چکے ہیں، سوات کے علاوہ جو دیگر علاقوں میں آ چکے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ صرف سوات کی بات نہیں ہے، یہ پوری مالاکنڈ ڈویژن کے تمام اضلاع کی بات ہے، جس میں کہ ڈی اے اپر ہے، لوور ہے، اس کے علاوہ شاہ، ان تمام علاقوں میں طالبان کی آمد اور ان کی اطلاعات ہیں، ان کو دیکھا بھی گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو پشاور سے جیسے ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ سابقہ ایمرجنسی اور آج کا ضلع خیبر، وہاں پر طالبان کی کثیر تعداد میں آمد کے بعد ان کی پینیٹریشن ہو گئی ہے، اسپل اوور ہو گیا ہے پشاور میں، اور پشاور کے علاقے بڑابیر، متلی، بادرگہ اور ان تمام علاقوں میں جو کہ آگے جائیں تو ذرا دمکیل کا مین روٹ بنتا ہے جو کہ جنوبی اضلاع کو لے کر کراچی کو جاتا ہے لنک، تو ان تمام علاقوں میں اور سابقہ پاٹا کے جتنے علاقے ہیں وہاں پر اس وقت طالبان منظم کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اور ان کی کثیر تعداد میں آمد ہو چکی ہے۔ لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبان آ کس طرح گئے، یا وہ اس وقت تک جو جن علاقوں میں اسوات میں جو سوات سے پہلے میں آپ کو بتاؤں شمالی جنوبی بلوچستان میں آئے تھے، لیکن سوات کی طرح علامتی سچویشن پیدا کرنی تھی۔ اب یہ ہے کہ آپ کو ہوگا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بطور وزیر اعظم یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور ایک معاہدے یا نتیجے تک پہنچ رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد کہ اعلان وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم تھے عمران خان انہوں نے خود کیا تھا، اور اس کے اوپر اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں جو آج کی برسر اقتدار جماعتیں ہیں، پی ڈی ایف کی جماعتیں ہیں، ان لوگوں نے واقعہ شروع کر دیا تھا کہ طالبان کے ساتھ کون مذاکرات کر رہا ہے، کس طرح مذاکرات کر رہا ہے،
تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جب عمران خان نے اعلان کیا تھا طالبان سے مذاکرات کا، تو اس سے بہت پہلے طالبان سے مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو آف کیمرہ میٹنگ میں اعتماد میں لیا گیا تھا. اس وقت بھی سب کو معلوم تھا کہ مذاکرات کا عمل چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 5-6 مہینے کا عمل تھا، بلکہ اس سے پہلے جب افغانستان میں امارت اسلامی برسر اقتدار آئی تو تینوں اسٹیک ہولڈرز پاکستان، افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ اب امن کی طرف بڑھا جائے. اور اس سلسلے میں عارف یوسفزئی صاحب، اس سلسلے میں جو صدر ہیں عارف علوی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم عام معافی کا اعلان کریں گے اگر یہ ہمارے ساتھ اس طرح پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو عام معافی بھی دی جا سکتی ہے، جس پر بڑا احتجاج ہوا تھا. اور جو اے پی ایس کے جو بچے تھے، ان شہداء کے والدین جو ہیں وہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے تھے. جی بالکل. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مذاکرات کا عمل چلتا رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف اس طرح نہیں کہ خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا پاکستان کی جانب سے علماء کا ایک بہت بڑا وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں گیا تھا. اس کے علاوہ ایجنسیز اور دیگر علاقوں کے مشران، ٹرائبل لیڈرز ان مذاکرات میں گئے تھے. ساتھ ساتھ ڈیلیگیشن گیا تھا جو محمد علی شیخ جس میں گئے تھے، جس میں پاکستانی پارلیمنٹیرین تھے، سینیٹر اس میں گئے ہیں، اراکین قومی اسمبلی مذاکرات میں گئے ہیں. اب آپ کہاں بگڑ گئے جب پاکستان کی جانب سے اور افغانستان اور پاکستان کی جانب اور درمیان کچھ چیزوں پر عدم اعتماد اور تحریک طالبان اور مذاکرات یہاں پر اس کو بیسیکلی لیڈ کر رہے تھے. اس وقت کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض امین صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو یہ مذاکرات رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، بیچ میں ڈیڈ لاک آ گیا اور طالبان نے جو سیز فائر تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا مہینہ پہلے. اب باضابطہ وہ منظم کارروائیاں کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز. اچھا یہ ذرا کلیئر کیجئے گا عارف یوسفزئی صاحب، یہ بتائیے گا ایک سیکنڈ انور رضا صاحب، یہ جو جنگ بندی ہے یہ کب ختم کی گئی ہے؟ تقریباً اس کو ہو گیا 1 مہینہ ہو گیا کہ تحریک طالبان نے جب یہ اعلان کیا تھا انہوں نے، لیکن اس کے بعد اس کی تردید کی تھی، تو اس کے بعد ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی کہ جنگ بندی جو ہے وہ، یہی کہا گیا تھا کہ جنگ بندی ابھی جاری ہے، لیکن اس کی تردید آ گئی تھی. دیکھیں جو طالبان کی آمد تھی ہماری اطلاعات کے مطابق ان ہی مذاکرات کے نتیجے میں ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ یہ لوگ پاکستان آ کے پرامن شہریوں کی طرح زندگی گزاریں گے. اس کے تحت میں ہماری اطلاعات ہے کہ طالبان تو آنا شروع ہو گئے تھے بہت پہلے سے. کچھ طالبان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان منتقل ہو جائے اپنی فیملی سمیت. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مذاکراتی عمل میں کچھ طالبان کی فیملیز کو رہا کیا گیا تھا، ان کی فیملیز کے لوگ جیلوں میں تھے. اور کچھ طالبان کی رہائی کی بھی اطلاعات آئی تھی، پاکستانی طالبان کی عدد کی رہائی کی اطلاعات آئی تھی. لیکن یہ معاملات بگڑ گئے اس بات میں جب طالبان نے پہلا روڈ سائڈ بم اٹیک کیا، آئرنی بلاسٹ کیا امن لشکر کے ایک سربراہ پر. اس کے بعد سے یہ معاملات بگڑ گئے ہیں اور اب طالبان بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور ان کے خلاف پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کی سیکیورٹی ادارے وہ تمام کی بنیاد پر آپریشن کر رہی ہے. ابھی گزشتہ ہفتے پشاور کے علاقے کل حسن خیل جو کہ بڑا مطلب یہ تمام علاقے طالبان کا اسٹرانگ ہولڈ ماضی میں بھی رہا ہے، اس میں فورسز پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا تھا. اس میں تقریباً 2-3 طالبان جو کہ عسکریت پسند تھے ان کو مارا گیا تھا. تو ایک طرف پاکستانی لا انفورسمنٹ ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف طالبان بھی. آپ اس کا اسپیسیفک اگر ہم سوات کی بات کریں، سوات میں حالات بہت گمبھیر ہیں. وہاں پر کچھ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں جو تحریک طالبان بھی جس سے برات کا اعلان کرتی ہے، اور ظاہری بات ہے اور اس کا کوئی دوسرا فریق نظر نہیں آ رہا. مقامی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن آج یہ اچھا ہوا کہ ضلعی انتظامیہ کے اے ڈی سی ان مظاہرین کی طرف گئے تھے اور ان سے مذاکرات شام کے بعد کامیاب ہو گئے. اب وہ جو دھرنا تھا وہ لوگ ڈسپرس ہو گئے ہیں، اور جو ڈرائیور شہید ہو گئے تھے جس حملے میں ان کی آج تصویر بھی کر دی گئی ہے. لیکن سوات میں عوام کا نکلنا، مظاہرے، یہ اب روز کا معمول بن چکا ہے. اور اس تمام صورتحال میں ہمیں صوبائی حکومت کی گزرا یہ تمام لوگ سرکاری مشین کہیں نظر نہیں آ رہے. صحیح، سرکاری مشینری ابھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगस्त के महीने में भी ये वाक़या पेश आया था कि जब कुछ जो तालिबान हैं, इनकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोगों की मौजूदगी जो है वो कुछ पहाड़ों में, सवात के जो मुल्हिका इलाके हैं उनके पहाड़ों में दूर दराज जो है वो पाई गई थी उनकी मौजूदगी, और कुछ वाक़यात देखने में आए थे जिस पर सवात के लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए थे। एक मरतबा फिर आज लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इस पर हम बात कर रहे हैं। आरिफ यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, अगस्त में जब ये वाक़यात हुए थे तो सूबाई वज़ीर की जानिब से, जो सूबाई वज़रा हैं उनकी तरफ से 72 घंटे का वक्त दिया गया था कि इस इलाके से निकल जाएं, अदरवाइज़ उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। तो क्या उसके बाद कोई ऑपरेशन किया गया या इसकी कोई सूरत नहीं बची थी? लेकिन हम उसके बाद देख रहे हैं मुसलसल वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हो गया है वहाँ पर। क्या उस वक्त कोई ऑपरेशन हुआ था और क्या अब कोई ऑपरेशन की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि कुछ ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे ज़ाती तौर पर इस वक्त किसी किस्म की किसी बड़ी ऑपरेशन की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जहां तक इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला है वो तो वैसे ही चल रहे हैं, पुलिस भी कर रही है और लॉ एनफोर्समेंट जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी कर रही हैं। अब ये था कि जितनी इनकी ज्यादा ओवर प्रेजेंस थी वो कर्टेल हो गई है, लेकिन स्वात फॉरेस्ट एरिया आप इनको समझती हैं, सारा पहाड़ी इलाका है और ये टच करता है शांगला की तरफ भी और उधर दूसरी तरफ जीर और इन तमाम इलाकों चतराल की तरफ। तो जाहिर बात है कि इन तमाम इलाकों में इनके लिए, और ये इनकी पुरानी रूट्स हैं, तालिबान को अपने पुराने रूट्स का पता है, तो अपने पुराने रूट से इस्तेमाल करके ये इनकी हाइड आउट्स हैं और कहीं कार्रवाई कर जाते हैं और फिर वहां से ये गायब हो जाते हैं। तो ये नहीं कि अब कोई मुनज़्ज़म जत्थों की शक्ल में तालिबान की मूवमेंट है, लेकिन इनकी हाइड आउट्स मौजूद हैं, ये कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भी कार्रवाइयां करती हैं जब जब इनके खिलाफ इत्तलात मिलती हैं। अभी गुज़िश्ता रोज ही स्वात में इत्तलात आई थी कि नंगोले के एरिया में कार्रवाई की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि 2 तालिबान शिद्दत पसंदों को उसमें मारा गया था। तो ये तमाम सिलसिले भी चल रहे हैं, लेकिन जहां तक अवाम का ताल्लुक है, ये बताइएगा। जी आरिफ साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ऑपरेशन के जरिए तालिबान को कंट्रोल किया जा सकता है या इनके साथ दोबारा मुज़ाकरात किए जाएंगे? देखें, ऑपरेशन तो अगर मुझसे मेरी जाती राय पूछे तो हम जैसे सहाफ़ी तो सारी जिंदगी ऑपरेशंस के खिलाफ ही रहे। हमने तो हमेशा तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात को हल करने की बात की है, इसलिए कि ऑपरेशंस हो गए, एक नहीं मुताद्दद ऑपरेशंस हो गए और हर ऑपरेशन के बाद मुज़ाकरात भी हुए। अफसोस की बात यह है कि मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो जाते हैं। ये जो रवां मुज़ाकराती अमल था ये बहुत ही ज्यादा खुशाइन था और इसमें एतमाद साजी थी। हमें दोनों तरफ से इत्तलात मिल रही थी कि पूरी तरह एक एतमाद साजी के माहौल में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे। हम तो अभी भी ये समझते हैं कि जिस जगह पर जिस वजह से मुज़ाकरात का अमल टूटा उसको फौरी तौर पर वहां से बहाल करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की नुमाइंदगी इसमें इनके जो माविन इत्तलात हैं मोहम्मद अली सैफ, आप लोगों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा थे, वो जाते होते थे। लेकिन कुछ उसके बाद अजीब सूरत हाल ये पैदा हो गई कि जब शौकत यूसुफजई ने ये बयान दिया कि मोहम्मद अली सैफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, वो वफाक के नुमाइंदे हो सकते हैं, अपने जहादी पस मंजर की बुनियाद पर अफगान तालिबान के नुमाइंदे हो सकते हैं या किसी और के नुमाइंदे हो सकते हैं। उसके बाद कामरान बंगश का भी यही मौक़िफ़ आया था इनकी सूबाई वजीर का कि हम इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। ये अब हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वफाक को और हमारे जो फौज है इनको इस सिलसिले में अब एक पेज पर होके जो मुज़ाकराती अमल था इसलिए कि उसी में से अमन की राह निकल रही थी और ये जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे थे, मतलब तो ये हुआ ना कि इस मामले पर भी सियासत की जा रही है, इस मामले पर भी सियासत की जा रही है। सियासत तो इसलिए की जा रही है कि जब कल इमरान खान ने मुज़ाकरात का ऐलान किया और इन तमाम जमातों को इत्तेमाद पे लिया गया था और उन्होंने मुज़ाकरात के खिलाफ नैरेटिव बयानिया अपनाया, आज इमरान खान भी मुज़ाकरात के और पूछ रहा है कि कौन मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान ने खुद ऐलान भी किया था। तो ये तमाम, ये देखें, ये मुल्क की सिक्योरिटी मामलात हैं, ये इस तरह सियासत की नजर नहीं हो सकती। ये तमाम खित्ता सफर कर चुका है मिलिटेंसी की वजह से, आर्मी ऑपरेशंस की वजह से, और इसीलिए लोग जो है वो इस वक्त खासे खौफजदा हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इस वक्त किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि हमारे इलाके के अमन को खराब करे। तो आरिफ साहब, क्या जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो मुज़ाकरात के दौरान ही ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोग हैं इनको इजाजत दे दी गई थी कि वो यहाँ पर आकर जो है दोबारा बस जाएं, क्योंकि इनका मौक़िफ़ ये था कि हम यहाँ पर दोबारा इसकी मुज़ाकरात के नतीजे में ही आए हैं?
دیکھیں طالبان کا تو یہی موقف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مذاکرات کے نتیجے میں ہی پاکستان آئے ہیں جو مذاکرات ہمارے ساتھ ہو رہے تھے، بلکہ سوات میں جو ابتدا میں ایک ویڈیو آئی تھی اس میں پولیس والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں بتایا گیا تھا، تو اگر مذاکرات کے نتیجے میں آ رہے تھے اس میں یہ شرط تھی کہ انہوں نے پاکستان میں پرامن رہنا ہے، انہوں نے سبوٹاج ایکٹیویٹیز ٹیررزم نہیں کرنی۔ اب یہ معاملات تو بگڑ گئے ہیں، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، سدھارنے کا واحد حل مذاکرات ہے، اور ہمارے لیے اس وقت پاکستان کے لیے اچھا انوائرمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ افغان طالبان کی بھی خواہش ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو پاکستانی حکومت افغان طالبان مل کے ٹی ٹی پی کے ساتھ جہاں سے مذاکراتی عمل ٹوٹا، جہاں سے اعتماد سازی بد اعتمادی میں بدلی ہے اور کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، مذاکرات کے ٹیبل پر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ان وارز کو دیکھ کے یہاں کی صحافت کرتے ہوئے کہ اگر سنجیدہ مذاکراتی عمل کا آغاز اثر نو ہوگا، یہ لوگ بیٹھیں گے تو کل ہی میرے خیال سے ان کی بیٹھک بھی ہو جائے گی اور مذاکراتی عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ لیکن عارف یوسفزئی صاحب، اگر افغان طالبان یہ چاہتے تو وہ ان کو فورس کر سکتے تھے کہ کیونکہ گزشتہ دنوں انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی کہ جو ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا نا کہ تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان کا حصہ نہیں ہے، لیکن جب یہ ان کی گورنمنٹ آئی افغان طالبان کی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کا ہی ایک حصہ ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اور پھر بیعت بھی کی گئی، تو اس کے بعد تو وہ ان کو فورس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، کیونکہ پاکستان جو ہے کہیں نہ کہیں ایک سینٹیمنٹ، کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں، خیبر پختونخوا کا پورا علاقہ جو ہے لوگ آتے جاتے بھی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی برادریاں ہیں جو دونوں طرف آباد ہیں، تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، تو کہیں نہ کہیں یہ سینٹیمنٹ موجود تھا۔ تو پھر یہ افغان طالبان کی طرف سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز نہیں کیا جا رہا، یا افغان طالبان چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہمارے کامیاب ہوں اور یہ جو سچویشن ہے یہ بفر زون ہی رہے؟ نہیں، جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس میں تو افغان طالبان کی شدید خواہش ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اب امن آ جائے، اس لیے کہ پاکستان، افغانستان اور آگے سینٹرل ایشیا، یہ پورے خطے نے آگے بڑھنا ہے، اب حالات بدل رہے ہیں، اور ان حالات میں افغان طالبان کی بھی خواہش تھی، پاکستان کی بھی خواہش تھی کہ ان کے خطے ان کے ملک میں دھماکے نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، اور ٹی ٹی پی کی بھی خواہش تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خواہش تمام لوگوں کی تھی۔ جہاں تک آپ نے ایک بیعت کی بات کی، یہ طالبان کا آج کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہم سے اس وقت اختلاف کرتے تھے 18-20 سال پہلے طالبان کے وجود کے بعد، ٹی ٹی پی کے، کہ ہم ان کو افغان طالبان کی ایک ایکسٹینشن کے طور پر تصور کرتے تھے، حالانکہ الگ تنظیم ہے، لیکن یہ امارت اسلامی کے امیر کے اوپر ان کا بیعت ہوتا ہے، ملا عمر کے ہاتھ میں ان کا بیعت تھا، اس وقت ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ میں ان کا بیعت ہے، یہ تمام معاملہ ٹھیک ہے، لیکن آپ پاکستانی طالبان کو افغان طالبان کے ذریعے زیادہ ان کی آرم ٹویسٹنگ کریں گے، زیادہ ان کی آپ ہاتھ پروڑیں گے، تو یہاں پر کچھ دیگر قوتیں موجود ہیں جو کہ اسپیل اوور ہو سکتا ہے، یہ کچھ خدشات موجود ہیں کہ طالبان کو ایک حد تک دبایا جائے، حد سے زیادہ دبائیں گے تو پہلے بھی ٹی ٹی پی سے کچھ لوگ ناراض ہو کے جب یہ مذاکرات کر رہے تھے تو کچھ لوگ داعش میں چلے گئے تھے۔ ان تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریشنل کی ایک پالیسی اپنائی گئی تھی اور وہی بہتر تھی، اس لیے کہ بنیادی طور پر جب آپ مذاکرات کرتے ہیں آپ کسی کا بازو نہ مروڑیں، آپ لیونگ پلینگ فیلڈ کے تحت ایک ہی ٹیبل پر آ کے اپنے مسائل کا حل نکالیں، تو وہی بہتر اسٹریٹجی تھی۔ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں۔ عارف صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ انور صاحب، ایک منٹ انور رضا، اگر یہ اتنے سیریس تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پرامن طریقے سے آ کر رہتے اگر مذاکرات کے نتیجے میں بھی، تاکہ وہاں کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اعتماد میں لیا جا سکتا۔ تو اگر آتے ساتھ یہ اس طرح کی کارروائیاں شروع کر دیں گے اور اس طرح سے منظم کارروائیاں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی اسکولوں کے خلاف، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ آتے ہیں تو اسکول جو ہے اس کا سب سے پہلے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، بچے جو ہیں تعلیم حاصل کرنے والے، وہ ان کا پہلے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سینماز وغیرہ ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹپیکل کارروائیاں جو ان کی طرف سے کی جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر مذاکرات کے نتیجے میں بھی آئے ہیں، اگر ایسا کچھ پاسبل ہے یا اس طرح کی گراؤنڈ سیٹ کی جا رہی ہے، تو اپنا اعتماد تو بحال کرتے عوام پر بھی اور جن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان پر بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ اگر اس طرح کی کارروائیاں آتے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہیں تو۔ This question is for me? جی 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 ایگزیکٹلی یہی تو تھا کہ اگر ان کی پاکستان یہ آئیں تو یہ پرامن رہیں۔ اب اگر یہ وائلیشن کر رہے ہیں تو انہی بنیادوں کے اوپر ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں روزانہ
ان کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کا پیچھا بھی کیا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پر ہم تو چونکہ یہ کارروائیاں بڑھ گئی ہیں تو پولیس کے ساتھ بھی ان کے مقابلے ہو رہے ہیں، اور جو لا انفورسمنٹ ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بڑھ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ آ کے امن خراب کر رہے ہیں تو پاکستانی حکومت یا پاکستانی سیکیورٹی فورسز انہوں نے ان کو کوئی چھوٹ دی ہے یا ان کو فلیکسیبلٹی، وہ بالکل ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ وزیرستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ان کے درمیان آئے روز، لیکن اب جب وہ آ گئے ہیں، ان کے پاس اپنی ایکسپرٹیز موجود ہے تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار اس چیز پہ اسٹریس کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سے مذاکرات کا عمل ٹوٹا وہاں سے بحال کر دیں، اسی میں سب کی خیر ہے، ورنہ جو طالبان کا اسپیل اوور تھا، اب یہ کچھ لوگ پنجاب بھی چلے گئے ہیں۔ عارف صاحب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کائنڈلی ذرا بتائیے گا، ان کی ویزیبلٹی آ گئی ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ریشنل کی پالیسی پہ آیا جائے، حکومت بھی اس کی اونرشپ لے لے۔ ابھی تک وفاقی حکومت نے ان مذاکرات کی اونرشپ نہیں لی، پروونشل گورنمنٹ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، تو یہ کس کی ذمہ چھوڑا ہے؟ صرف ہماری سیکیورٹی فورسز اور پولیس ہے جو کہ ان کے ساتھ گلی کوچوں میں کبھی ایک جگہ پر ان کے درمیان ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہماری طرف سے شہادتیں ہو رہی ہیں، تو یہ افسوسناک صورتحال بنی ہے۔ حکومت کو اب اسٹیپ ان کرنا چاہیے اور معاملات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور اگین میں کہتا ہوں کہ افغان طالبان کے ذریعے ان کے کلاؤڈ کو، ان کے اثر کو استعمال کرتے ہوئے ہم پرامن مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا انور، آپ کوشچن کرنا چاہ رہے تھے؟ عارف صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو جی یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ہمسایہ دشمن ملک بھارت نے بڑا کردار ادا کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس مذاکرات کو ڈی ریل کرنے میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی ہاتھ ہے؟ نہیں، ہمارے پاس سر دست ایسے کوئی شواہد نہیں ہے۔ جو ہم جو سمجھتے ہیں وہ عدم اعتماد کی فضا کچھ وجوہات کی بنا پر بن گئی ہے۔ دیکھیں، افغانستان کے اندر پاکستانی طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمر خالد خراسانی ایک بہت بڑا ان کے کمانڈروں میں سے بڑے کمانڈر، محمد ایجنسی تعلق، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب وہ مارے بھی گئے ہیں افغانستان میں۔ اب یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کے خلاف افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے سرکردہ لوگ مارے گئے ہیں، یہ کون مارے، اس کے حوالے سے بھی کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن ان چیزوں نے جب افغانستان میں ان کے خلاف کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ بھی مارے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی جو اس وقت وہ جو آپریشن ان کی طرف سے جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں، انہوں نے اس کو دفاعی پلس ایگریسو کو اس طرح کا نام دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دفاع میں لڑ رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بچے کی کولیں لوگوں کو جا رہی ہیں، تو امن تو خراب ہو رہا ہے۔ صوبائی وزراء کو بھی جا رہی ہیں۔ ہمارا ٹورسٹک ہب ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے، امن لانے کی ضرورت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ۔ ناظرین، بڑے اہم پوائنٹس انہوں نے اٹھایا۔ ایک تو یہ کہ اس معاملے کو جو ہے حکومت کو اون کرنا چاہیے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو، ان دونوں کو اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے اور اس معاملے کو اون کرنا چاہیے انٹل انلیس کہ یہ معاملہ جو ہے حل نہیں ہو جاتا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل تشویشناک صورتحال جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے، تو اس معاملے کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جو مذاکرات ہیں، اگر مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں، آپریشن اس کا حل نظر نہیں آتا اور مذاکرات ہی واحد حل ہیں، تو مذاکرات کریں لیکن مذاکرات کو پبلک کیا جائے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ دیگر اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اب کچھ اہم سیاسی ایشوز پر بات کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ 11 پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرز ہیں جن کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ابھی ہم یہ جانیں گے کہ کیا یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ عمران خان کو اس پر سیریس ہونے کی ضرورت ہے، یا عمران خان کو اس پر کچھ تشویش ہونی چاہیے، یا دوسرے معاملات کی طرح جیسے توہین عدالت کا معاملہ تھا اس پر ان کو جو ہے وہ لینینٹ ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے پیچھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آڈیو لیکس کا تنازع حل ہو گیا ہے اور اس میں کوئی دشمن انٹیلیجنس ایجنسی ملوث نہیں تھی۔ کچھ وزیر اعظم آفس کے کچھ عملے کے کچھ اراکین تھے جن کی شناخت ہوئی ہے، اور لوگ یوزلی پیسے لے کر اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ صدر مملکت صاحب کی جو یہ ایک
स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक जो कहा है कि आइनी तरीका कार के मुताबिक ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें उन्होंने दूसरी तरफ कहा कि उसी से होनी चाहिए लेकिन मुशावरत भी होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आइनी तरीका कार तो वज़ीर आज़म डिसाइड करेंगे, मतलब आइनी तरीका कार यही है कि वज़ीर आज़म विल डिसाइड कि कौन आर्मी चीफ जो है वो तैनात होना चाहिए। तो दूसरी तरफ मुशावरत किससे फिर की जानी चाहिए, किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं सदर ममलकत, और क्या अगर वो मुशावरत करते हैं तो फिर वो आइनी तरीका कार से तो तजावुज़ किया जाएगा। तो इस मामले के पीछे क्या है, इस तरह की स्टेटमेंट ऐसे वक्त में उन्होंने क्यों दी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। रज़ी साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदर ममलकत की स्टेटमेंट की आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वक्त में ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है, क्योंकि दोनों बातें अपनी ही बात उनकी दोनों मुतज़ाद हैं? देखिए, इस वक्त सदर ममलकत जो हैं वो अपनी रेलेवेंसी जनरेट कर रहे हैं और वो अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की जो हदायत हैं उनके मुताबिक ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। वो पहले भी उनकी हदायत पर ही काम करते रहे हैं और वो सदर की बजाय एक पार्टी के वर्कर के तौर पे एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आइन के अंदर एक तरीकाकार तय है तो उसको इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाना इंतहाई नामुनासिब है, और मुझे ये लगता है कि वो मुस्तकबिल की पेशबीनी फरमा रहे हैं, और ताकि जब इमरान खान किसी भी मुतवक्को अपॉइंटमेंट को जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाए तो उसके लिए कोई बेस, कोई बुनियाद मौजूद हो। और जब इस समरी को ऐवान सदर में रोका जाए, क्योंकि ज़ाहिर है फाइनल सिग्नेचर तो सदर ही करने होते, तो रोका जाए तो उनके पास एक जवाज़ मौजूद हो, तो वो उस जवाज़ को मेरा ख्याल है तलाश कर रहे हैं या बुनियाद उस जवाज़ फराहम कर रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल के अंदर कोई इस तरह का इकदाम हो तो वो उनके पास एक जवाज़ मौजूद हो और फिर वो मामलात को घसीटें और एक क्राइसिस की तरफ लेके जाएं और बहरान पैदा करें। ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे अगर इस तरह का बहरान पैदा हुआ तो मामला अदालत में जाना है, जो कि पीटीआई की प्रेफरेंस होगी कि वो अदालत में लेके जाए इस मामले को, और इसे एक्सक्लूसिव प्राइम मिनिस्टर का राइट ना रहने दे। अदालत में जाएगा तो अदालत फिर अपना भी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो करेगी। लेकिन आइन में एक चीज मौजूद है तो फिर अदालत इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, अदालत तो तशरीह कर सकती है जो ऑलरेडी कानून है या आइन है। देखिए, अदालत की एक मुकदमे के अंदर, एक कानून के अंदर पहले भी एक से ज़ायद तशरीहात मौजूद हैं, तो इसलिए कुछ भी तवक्को हो सकती है, मतलब कि एक मर्जी का बेंच बन के और उसके अंदर कोई तशरीह की जा सके, लेकिन ये सब खदशात है। जी जी अनवर भाई। रिजवान साहब, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ की तकरीर को मजीद मुतनाज़ा बनाकर खुद के लिए मुश्किलात पैदा करे? देखिए, इस वक्त वो ऑल आउट जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को इस बात से महदूद कर लिया है, बल्कि मसदूद कर लिया है, बल्कि मुंसलिक कर लिया है कि अगर आर्मी चीफ उनकी मर्जी के नहीं आते तो जैसे उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। इसलिए वो हर कीमत पर, कभी वो कहते हैं कि 12 से 17 के दरमियान हम धरना लेके आएंगे और मार करेंगे और पहाड़ों से लोग उतरेंगे और कूची जो हैं वो मारगला से बरामद होंगे और इस्लामाबाद को अपने कब्जे में ले लेंगे। कभी वो कुछ और कहते हैं, मतलब कि उन्होंने इसको डू एंड डाई का मसला बना लिया है, जो इस वक्त कर रही है, जो कि आइन के मुताबिक रूटीन के अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन पीटीआई उसको कंट्रोवर्शियल बना के उसमें से कुछ ना कुछ पॉलिटिकल गेन करना चाह रही है। और जाहिर है कि ये पीटीआई की गेम नहीं है, ये पीटीआई से कुछ अल्ट्रा एक्स्ट्रा पीटीआई की गेम है, किसी और की गेम है। जाहिर है पीटीआई वो उसके अंदर प्लेयर बनी हुई है। तो रज़ी साहब, क्या आप समझते हैं कि जो लॉन्ग मार्च में डिले किया जा रहा है, अभी कोई डेट नहीं दी जा रही है, तो क्या इसके पीछे भी यही बात हो सकती है? नहीं, उसके पीछे जो है वो ह्यूमन रिसोर्स, ये इशू उस वक्त तक रखना चाह रहे हैं, 28 नवंबर तक ये सड़क को गर्म रखना चाह रहे हैं, जो मुहावरा है ना सड़क को गर्म करना, ये 28 नवंबर तक सड़क को गर्म रखना चाहते हैं, वन वे और द अदर। अब भी देखें ना, इमरान खान रोजाना
कम से कम 2 से 3 जगह के ऊपर खिताब करते हैं और उस खिताब के अंदर वो अटेंशन सीख करते हैं। जैसे आज उन्होंने अपनी कुछ वीडियोस का जिक्र किया और एकदम पूरे मीडिया की और सोशल मीडिया की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल हो गई, तो अपने आप को सेंटर पे रखते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन के तौर पे रखते हैं, और ताकि वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहें और वो डिस्कस हों कौमी बयानिए के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी और सोशल मीडिया के अंदर भी, और वो इसमें अब तक बहुत हद तक कामयाब नजर आते हैं। सही। तो रज़ी साहब, हाशिम डोगर साहब का जो मामला है उसमें आप क्या समझते हैं? अगरचे उन्होंने लिखा है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर जो है मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने भी ट्रेंड चलाए उनके ख़िलाफ़। उसके अलावा जो इमरान खान भी उनसे खुश नज़र नहीं आते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जो इमरानिस्ट हैं वो नहीं है उस तरह से जितना होना चाहिए था। तो ज़ाती वजूहात हैं या कुछ आप देख रहे हैं कुछ इज्तिमाई वजूहात भी हो सकती हैं? देखिए, ये दूसरे मिनिस्टर हैं पंजाब के जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इनसे पहले एक और मिनिस्टर भी इस्तीफा दे चुके हैं, और ये पीटीआई के अंदर की लड़ाई है, या पीटीआई के अंदर वो बंदे रह सकते हैं जो आंखें बंद कर खान साहब के बयानिए के ऊपर अमल दरामद करता है, और इसलिए उन्होंने मतलब कि इसको यूं लिया है। पहले भी एक मिनिस्टर ने पंजाब से इस्तीफा किया है, और सिर्फ चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के हैं, बाकी सारी काबीना जो है वो पीटीआई की है। तो जो इस्तीफे आ रहे हैं वो पीटीआई के ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक इस्तीफा पहले जो हुआ है काबीना से, एक ये दूसरा हुआ है, और दोनों के अंदर जो पॉइंट था वो यही था कि पंजाब के रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट किए जाए टू फैसिलिटेट दिस मार्च। अब देखिए, मेरे पास तो ये भी इत्तला है कि इमरान खान साहब जो थे उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया कि उन्होंने जब 2 अरब रुपए कहा कि मुझे धरने के लिए चाहिए परवेज इलाही साहब को, तो परवेज इलाही साहब ने डिनाई कर दिया। तो गुज़िश्ता मीटिंग के अंदर उन्होंने परवेज इलाही साहब को, जो कि लंदन गए हुए हैं, उनके बारे में गालम गलोच भी की, और वो गालम गलोच डिट्टो जो है वो बाहर पहुंची। अगर हम जैसे जर्नलिस्ट तक पहुंच गई है तो यकीनन परवेज इलाही सब तक भी पहुंची होगी। तो मेरा मतलब है उन्होंने कोई अच्छे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल नहीं किए, तो और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल ना करने का मतलब ये था कि उन्होंने 2 अरब रुपए का मुतालबा किया था कि मुझे कहीं से फंड्स में से निकाल के दें। अब देखिए, रियासत है, रियासत के पैसे के इजरा का जो होता है वो एक तरीकाकार होता है। कोई हेड जनरेट करना पड़ेगा जिसमें से ये पैसे निकाले जाएं, या जो भी सूरत हाल होगी। परवेज इलाही साहब ने उससे इनकार कर दिया था, और इसीलिए वो ला ताल्लुक से होकर लंदन जाके बैठ गए हैं। तो मेरा मतलब है कि रेजिस्टेंस तो उनको आ रही है। वैसे भी बाय द वे, पंजाब से उन्होंने, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि वो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब तक की जो इत्तलात हैं पंजाब से 6,000 लोगों की कमिटमेंट नहीं हो सकी अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से। वो कोई 8,000 लोग जो हैं वो केपीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 6,000 पंजाब से, और बाकी के 2-4-5,000 हैं। तो कैपेसिटी उनकी उतनी ही होगी जितनी वो पिछली दफा जब मार्च लेके गए थे। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर दाल में काला चल रहा है परवेज इलाही साहब के और इमरान खान साहब के दरमियान। और जो इस वक्त परवेज इलाही जो हैं वो लंदन गए हुए हैं, कौन सी मुलाकातें कर रहे हैं? कुछ आपके इल्म में है? कुछ आपने कुछ खबरें सुनी है? जी। हाँ, इस तरह की अफवाहें हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो लंदन में हसन नवाज के जरिए, हुसैन बड़े हैं, हसन छोटे हैं, उनके जरिए नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो तय की हैं। इस तरह की अफवाहें हैं। अगरचे मैंने जितने भी जराए से चेक किया है उन्होंने ऐसी किसी भी मुलाकात से इनकार किया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जितनी भी इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई हैं वो एवन फील्ड के अंदर या वहां पे नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि कहीं और पे भी हो सकती है। हम तो जर्नलिस्ट हैं ना, पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। अनवर भाई तो फील्ड में है, इन्हें तो मुझसे ज्यादा पता होगा। जी रिजवान साहब, मुझे बताइएगा, मेरे जहन में एक सवाल उभर रहा है कि क्या इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में उनकी हिमायत ना करना, या परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात ख़राब ना करने की वजह से उनकी हिमायत नहीं कर पा रहे? इन दोनों बातों में कोई फ़र्क है? बयान कीजिएगा। जी, ये दोनों बातें ही अपनी जगह पे एट ए टाइम दुरुस्त हैं,
اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کی بیڈ بکس میں آئیں جن کی وہ ہمیشہ سے گڈ بکس میں رہی ہے وہ فیملی. تو یہ اس لیے وہ جو ہیں وہ اوائڈ کر رہے ہیں اس طرح کی کسی بھی کنٹروورسی کو, اور خاص طور پہ وہ اس پلیٹ فارم پہ یا اس سٹیج پہ نہیں بیٹھنا چاہیں گے جہاں سے کہ ایسے ایسے الفاظ اور القابات جو ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے بارے میں کہے جا رہے ہوں جو کہ مطلب کہ تقریباً گالی تصور ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر. اچھا تو رضی صاحب اس لیے آپ ایک بات آخری فکرہ, اسی لیے جو لاہور میں ہاکی اسٹیڈیم کا جلسہ تھا اس کے بعد آپ کو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سٹیج پہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے پنجاب کے اندر, تو صرف ان کا ہیلی کاپٹر نظر آیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے ان حلقوں کے ساتھ اپنے تعلقات. اچھا رضی صاحب وقت کم ہے, میں ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو عمران خان ہیں وہ کیا جو فارن فنڈنگ کیس میں FIR درج ہوئی ہے, کیا ان کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے؟ کیا اب یہ سیریس ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ شارٹ کمنٹ چاہیے. بالکل انہیں بہت سنجیدہ لینا چاہیے, اور FIR ایک دفعہ درج ہو جائے تو وہ پھر قبر کی دیواروں تک آپ کے ساتھ جاتی ہے. اگر آپ اسے لیگل پروسیجر سے اس کو نہ کروا لیں, اسے بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور FIA کال کرے تو جانا بھی چاہیے. صحیح, FIA کو جانا بھی چاہیے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. بہت شکریہ. رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور رضا آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.